أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے جز نمبر 26 پر بات کریں گے. اس جز کی شروعات ہوتی ہے سورہ احقاف آیت نمبر 1 اور یہ پارہ ختم ہوتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 30. اس جز کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تم جو شرک کرتے ہو، تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو، کیا ان کا بھی کوئی رول ہے؟ کیا اس کائنات میں انہوں نے بھی کچھ تخلیق کی ہے؟ اگر ہے تو یا تو کوئی عقلی ثبوت لاؤ یا کوئی نقلی ثبوت لاؤ، کوئی کتاب لے آؤ اگر تمہارے پاس ہو. تم نہیں کر سکتے. پھر یہ بتایا کہ یہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کی کتاب لا چکے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کا کلام پیش کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو فزیولوجیکل رشتہ اور اسپریچول رشتہ ہوتا ہے. ایج 40 کو جب انسان پہنچتا ہے تو وہ کیسے ریئلائز کرتا ہے. چونکہ آج ہمارا یہی سبجیکٹ ہے تو انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے بات کریں گے. سورہ احقاف میں، احقاف ایک جگہ کا نام ہے جہاں قوم عاد بستی تھی، اس کے تباہ کرنے کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر دوسروں کو انذار کیا گیا کہ اگر تم قبول نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. قوم عاد جیسے تباہ ہوئی اور دیگر قومیں جیسے تباہ ہوئی ویسے ہی ان لوگوں کا بھی انجام ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنات کا ایک گروپ کا گزر ادھر سے ہوا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جنات رک گئے اور کہنے لگے کیا پیارا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کتنی اچھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی اسی طرح کی یہ کتاب ہے. اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اس کا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد فرد کی زندگی بدل جائے، عام معاشرے سے اس کا کردار بلند نظر آئے. اور اللہ نے کہا کہ ہم ان کے دلوں سے ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے. یعنی یہ ہے کہ جو گندگی پچھلے زمانے میں تھی وہ گندگی دور ہو جائے گی، اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی اتباع کرنے کے نتیجے میں زندگی امپروو ہو جائے گی، گناہوں سے انسان پاک ہو جائے گا. اور جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کرتے بلکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں. جنگوں کے سلسلے میں تعلیم دی گئی کہ جب بھی مقابلہ ہو ثابت قدمی دکھانی چاہیے اور لڑائی میں شجاعت کا اظہار ہونا چاہیے. مسلمانوں کو ابھارا گیا
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کھڑے رہو، دین کی نصرت کرو، اور تم دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے، لیکن مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر مکن گورنمنٹ اور مدینہ کی جو گورنمنٹ دونوں کے درمیان ایک پیکٹ ہوا، ایک ٹریٹی ہوا، جس کے نتیجے میں اسلام کو جزیرۃ العرب میں پھیلنے کا موقع ملا۔ تو یہ فتح مبین ہے۔ اس وقت صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ دب کر مصالحت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس سے تمہارے لیے راہیں کھلیں گی، اور یہ فتح مبین کا دروازہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح میں جو منافقین ہیں، جو نان کمیٹڈ ہوتے ہیں، میدان جہاد سے بھاگتے ہیں، ان کے کردار کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ الٹیمیٹلی اسلام کو غالب ہو کر رہنا ہے، لوگوں کو پسند آئے نہ آئے، رسول اسی مشن پر مامور ہے، اور وہ دین کو ظاہر کر کے رہے گا۔ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے، آپ کی تعظیم کی جانی چاہیے، آپ کی آگے نہیں چلنا چاہیے، آپ کی آواز سے بلند آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اور اس طرح کی تعلیمات دی گئی مسلمانوں کو، اور خود آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونی چاہیے اس کا بھی تذکرہ آیا، اور کسی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروپ میں لڑائی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تصادم ہو جائے، کشمکش ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو مسلمانوں کا تیسرا گروپ انٹروین کرے اور ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں بھی یہ رول ہمیں پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مسلمانوں کو کچھ مورل اور ایتھیکل ٹیچنگز دی گئیں، جس میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں، حتیٰ کہ عزت نہ کریں، اور بہت سی تعلیمات دی گئیں جس سے ریلیشن شپ بگڑتا ہو، تعلقات خراب ہوتے ہوں، اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ پھر سورہ قاف میں بتایا گیا کہ آخرت کی جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کا ثبوت کائنات کے چپے چپے میں تم پا سکتے ہو، کہ اس کو یہاں دوام ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ایک بیج کو زمین میں ڈالتے ہو اور اس کے بعد وہ لہلاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جاتا ہے، گھنے باغات بنتے ہیں، پھر اس کے بعد زرد پڑ کر وہ بھس بن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت لائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ایک مردہ سرزمین سے بارش کے چند قطروں کے بعد نئی زندگی عطا کرتا ہے، وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں موت کے بعد نئی زندگی عطا کرے۔ یہ کہا کہ کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور موت کے وقت کس کو پکارتے ہو؟ خدا ہی کو تو پکارتے ہو، اور آخرت میں تمہارا اٹھایا جانا بالکل ممکن ہے۔ وہ فائنل ججمنٹ کا ڈے ہوگا، وہاں جب پہنچیں گے تو لوگ اپنے اعمال کے حساب سے یا تو ریوارڈ پائیں گے یا پنشمنٹ پائیں گے، یا تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ اس پارے کا اختتام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو دو فرشتے آتے ہیں اس کے تذکرے سے ہوا، اور وہ قوم لوط کی طرف جا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھیں جو اس پارے میں ہمیں نظر آئیں کہ موسٹ امپورٹنٹ تھی، اور میں نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اب ہم آج ایک نئے سبجیکٹ پر بات کریں گے۔ ہمارے لیے وہ بہت ضروری سبجیکٹ ہے، خاص کر ینگسٹرز کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو مڈل ایج لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے، آج ہم بات کریں گے گریٹیٹیوڈ تھراپی پر۔ شکر گزاری آج کے زمانے میں ایک تھراپی مانی جاتی ہے، یعنی شکر کا رویہ اختیار کرنے سے انسان کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں علاج کے لیے نہیں، ہماری شخصیت کا پیٹرن یہ بتایا کہ مومن شکر گزار ہوتا ہے، مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دنیا میں جن جن سے اسے فائدہ ہوتا ہے ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم آج سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 اور 16 پر بات کریں گے۔ آئیے پہلے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں
پھر اس کے بعد ہم گریٹیٹیوڈ پر بات کریں گے، شکر گزاری پر بات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سمجھ لیجئے کہ صرف انسانوں کو یہ وصیت ہے، دنیا میں کسی اور مخلوق کو یہ وصیت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں ماؤں کو اللہ تعالی نے الہام کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ انسانوں کی ماں بھی پرورش کرتی ہے، جانوروں کی مائیں بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ ادھر تو الہام ہے، ادھر بچوں کو الہام صرف انسانوں کو دیا گیا، جانوروں کو یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا یونیکنس ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے حمل کا بوجھ دکھ کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اٹھایا اور اسے دنیا میں جنم دیا تو بوجھ کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کا مادہ منویہ اور عورت کا بیضہ، ایگ سیل اور سپرم سیل، دونوں کی ملاقات ہونے کے بعد زائگوٹ بنتا ہے، ایک جرثومہ بنتا ہے۔ وہ فیلوپین ٹیوب سے پھسل کر آ کر ماں کے یوٹیرس میں، مادر رحم میں پہنچتا ہے۔ وہاں ایک خون کا حوض ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا جرثومہ، وہ کیڑا نما بچہ اسی خون کو پی کر پلتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ وہ خون ماں کے جسم کا حاصل ہوتا ہے، وہ بچہ اس کو بھی کھاتا ہے اور ماں کے مادر رحم کی دیوار کو چاٹتا ہے، اس سے وہ توانا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے غذا حاصل کرتا چلا جاتا ہے، ماں لاغر ہو جاتی ہے، اس کی ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں، اس کے گودے ختم ہونے لگتے ہیں، ڈاکٹرز اسے کیلشیم کی دوا کھانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ ماں ہے جو بہت مشقت کے ساتھ بوجھ اٹھاتی ہے، اور جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو شدید تکلیف سے وہ جنم دیتی ہے۔ وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے موت اور زندگی کے بیچ۔ ماں مر بھی سکتی ہے، آج کے زمانے میں تو میڈیکل سائنس ڈیولپ ہوئی، اس کے باوجود تو بہت سی اموات ہوتی ہیں، اس زمانے میں یہ سب انتظام نہیں تھا۔ تو عورت پر قربان جائیے، ماں کے سلسلے میں قرآن نے بہت اونچا مقام بتایا اور کہا کہ وہ کتنا عظیم کارنامہ انجام دیتی ہے۔ اس کی محبتوں اور اس کی مشقتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رجسٹر کرایا، نوٹ کرایا، تاکہ انسان قیامت تک پڑھتے رہیں کہ ان کی ماؤں نے ان کو جو جنم دیا تھا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اٹھانے میں اور دودھ کو چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اشدہ یہاں تک کہ وہ بچہ پختگی کو پہنچ گیا، مضبوط عمر کو پہنچ گیا، اس کے قوا مضبوط ہو گئے، وہ شدید ہو گیا، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ تب وہ دعا کرنے لگا، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے سنبھال، مجھے تھام کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور جو تو نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، اور میں وہ عمل کر سکوں جن سے تو راضی ہوتا ہو۔ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، میں وہ کام کروں جس سے تو خوش ہوتا ہو، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔
اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے تمام اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اصحاب الجنہ کی طرح ہم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو ہم معاف کریں گے۔ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، ان سے جو وعدہ کیا گیا اسے وفا کیا جائے گا۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں بتایا گیا کہ کس طرح ماں باپ کے ساتھ بچوں کو احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کس طرح سے ماں دکھ اٹھا کر مشقت جھیل کر بچوں کو جنم دیتی ہے، اور پھر جب بچے عمر کو پہنچ جائیں، 40 برس کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ یہ جو لفظ آیا ہے اوزعنی، واو زے آئین سے آیا ہے، قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے، اوزعنی 2 مرتبہ آیا ہے، یوزعون کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن میں یہ جو لفظ آیا ہے اس کے معنی پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ وضعتہ ان کذا کا معنی ہے کسی فرد کو کسی کام سے روک دینا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج تھی، اس فوج میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، ان سب کو جس طرح سے انہوں نے جوڑے رکھا تھا اور ان سب کو روک کر رکھا تھا، ڈسپلن کر کے رکھا تھا، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے وہ فوج بنا دی تھی جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے، اور یہ ایک متفرق قسم کی فوج تھی۔ دنیا میں اس طرح کی فوج کسی کے پاس نہیں ہے، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود، متفرق ہونے کے باوجود، منتشر فوج نہیں تھی، منضبط فوج تھی، نظم و ضبط ان کے درمیان پایا جاتا تھا، اور کبھی کوئی سرکشی اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ گویا کہ ان سب کو جمع کر کے رکھنا، روک کے رکھنا، پکڑے رکھنا، یہ معنوں میں استعمال ہوا۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے یوزعون کو ایک دوسرے معنوں میں استعمال کیا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وہ دن، آخرت کا دن، اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جس طرح سے جانوروں کو مذبح کی طرف ہانک کر لے جایا جاتا ہے، ویسے لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے روکو روکو، ان کو روکو۔ پیچھے سے ایک اور جہنمیوں کا گروہ آئے گا تاکہ وہ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ سب ایک دوسرے کے چیلے چانٹے تھے، ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ تو وہاں یوزعون کا مطلب روکنا ہے اور پکڑے رکھنا ہے۔ تو ایک گروپ کو پکڑے رکھا جائے گا تاکہ دوسرا گروپ آئے اور اس طرح سے ان سب کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں جو آیا ہے اوزعنی، اس میں بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ کسی چیز کا شیدائی بننا، کسی چیز پر فریفتہ ہونا، ممنونیت ہونا، اور کسی چیز کا انسان جو ہے قدردان ہو جائے، ان معنوں میں یہ آیت کریمہ آئی ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ یہاں ترجمہ یہ بعض لوگوں نے کیا ہے کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے میں ان کا شکر گزار بنوں، توفیق دے، مجھے ہدایت دے، مجھے شیدائی بنا تیرے احسانات کو جاننے والا، میں تیرے احسانات پر فریفتہ ہو جاؤں، اس پر مجھے توفیق دے۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ مجھے روک، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال سے پہلے انسان غلطیاں کرتا ہے، لغزشیں کھاتا ہے۔ 25 سے 30 سال کے درمیان انسان بہت سے آئیڈیاز میں ٹرائل اینڈ ایرر کرتا ہے،
30 سے 40 کے درمیان انسان سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس میں ایموشنل غلطیاں بھی ہوتی ہیں، فکر کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، عمل کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن 40 سال کے بعد انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار اب مجھے توفیق دے، مجھے سنبھال کہ میں مزید غلطیاں نہ کروں، میں تیرا شکر گزار بندہ بن کر زندگی بسر کروں، یہ مجھے توفیق عطا فرما. تو اس دعا میں انسان جو کہتا ہے اوزعنی، اس کا دو مطلب ہوا. یا تو یہ ہے کہ مجھے تیری نعمتوں کا شیدائی بنا کہ میں شکر گزار بنوں، یا یہ مطلب ہے کہ مجھے روک، مجھے تھام کہ میں غلطیاں نہ کروں، بلکہ میں ہمیشہ تیری طرف رجوع کرتا رہوں اور تیرا شکر گزار بندہ بنوں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں. یہ بہت ہی پیاری آیت ہے جس میں ایک مومن کا نقطہ نظر بتایا گیا. اور جو ویسٹرن سائیکالوجی ہے اور جو اسلامی نقطہ نظر ہے، ان دونوں میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں، جسے میں کھول کر انشاءاللہ بیان کروں گا. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے مڈل ایج پر، تھوڑی سی گفتگو کریں گے. مڈل ایج پر گفتگو کرنے کے بعد ہم بات کریں گے گریٹیٹیوڈ پر، تھینکفلنس پر، شکر گزاری پر، ممنونیت پر بات کریں گے، اور اس سے انسان کی جو نفسیاتی صحت بنتی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. انسانی زندگی میں جیسے میں نے بتایا کہ 40 ایک ایسی باؤنڈری ہے جہاں زندگی کا ایک فیز ختم ہوتا ہے، وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا فیز ختم ہوتا ہے، اور 40 کے بعد ایک دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جو موسٹ پروڈکٹیو ایج ہوتا ہے. انسان اسی زمانے میں بہت کچھ کماتا ہے، یعنی عزت ہو، صلاحیتیں ہو، کنٹریبیوشن ہو، اور 40 سے 60 کو مڈل ایج کہا جاتا ہے. کبھی 55 مان سکتے ہیں، کبھی 58 مان سکتے ہیں، کبھی 60 مان سکتے ہیں، کبھی 65 مان سکتے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ ایج. دنیا میں اس پر بحث ہے، لیکن جہاں 65 ہے وہاں بھی یہ بات ہے کہ 60 تک موسٹ پروڈکٹیو ہے، 40 سے 60. تو 40 ایک ایسی لائن ہے جس سے ادھر ٹرائل اینڈ ایرر ہے اور ادھر کنسالیڈیشن ہے. تو اس عمر کو جب انسان پہنچے تو سوچے کہ مجھے اب اپنی زندگی کو سیریس طور پر گزارنا ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ انہیں نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، بعض انبیاء کو چھوڑ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبی بنے تو آپ کی عمر 40 تھی. 40 سے 50 جو ہے وہ مڈل ایج کا ارلی حصہ ہے، جسے ہم ارلی مڈل ایج کہتے ہیں، اور 50 سے 60 کا جو پیریڈ ہوتا ہے اسے ایڈوانسڈ مڈل ایج کہتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ سب انسان 40 ہی اور 60 ہی میں اس طرح کے رویے اختیار کریں. جس طرح سے سیب اور آم ایک ساتھ نہیں پکتے، اس کے سیزن الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی آم یا کوئی سیب جو ہے وہ آپ کو مارچ کے مہینے میں ملتا ہے، اور کوئی سیب یا کوئی آم پکتے پکتے سپٹمبر کا مہینہ ہو جاتا ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی ایک فلاسفر نے بتایا کہ میچیورٹی کی عمر کو جو پہنچتے ہیں 40 یا اس سے ذرا پہلے یا اس کے بعد، تو 40 کو اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کے آس پاس انسان میچیورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے. کچھ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو عقل ذرا دیر سے آتی ہے. 40 ہمارے نزدیک یہ ہے کہ زندگی کا مڈل پارٹ ہے، وہ بیچ کا حصہ ہے. کیسے آپ پوچھیں گے؟ پیدائش سے لے کر 15 سال تک بچپن کا دور ہے، 15 میں 25 سال ملا لیجئے تو 40 ہے. یہ 40 جو ہے یہ مڈل حصہ ہے. 40 پر پھر 25 ملائیے تو 65 ہو جائے گا، جو ریٹائرمنٹ کا ایج ہے. یعنی انسان کی شعوری زندگی میں، پروڈکٹیو لائف میں 15 سے 65، یہ 50 سال کی زندگی کا ہاف اگر لیں گے تو دیٹ از 40، اور اسے مرکز مانا گیا، سینٹر مانا گیا. تو انسان جب 40 کو پہنچتا ہے تو گویا کہ اپنی زندگی کے نصف النہار پر پہنچا ہے. پھر اس کے بعد دھیرے 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 انسان کے اندر زوال شروع ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ قسم کی تبدیلیاں انسان کے اندر 40 کے بعد آنی شروع ہو جاتی ہیں. لوگوں کے دانت کے اندر پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں میوکس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے اندر نور ختم ہو جاتا ہے،
اور جسم کے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، بال پکنے شروع ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ نصف النہار کے بعد دھیرے 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 انسان نیچے کی طرف اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو 40 والا جو ایج ہے، یعنی انسان جو مڈل ایج میں پہنچتا ہے، یہ ایڈولیسنس کی طرح ہی ہے، یعنی شباب کو جب بچے پہنچتے ہیں تو نہ وہ بچوں میں شامل ہوتے ہیں نہ بڑوں میں شامل ہوتے ہیں، دونوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب مڈل ایج میں پہنچتا ہے تو نہ نوجوان انہیں اپنی صفوں میں شمار کرتے ہیں نہ بوڑھے انہیں اپنی صفوں میں شمار کرتے ہیں، وہ ایک مڈل ایج ہوتا ہے جہاں انسان کھڑے رہتا ہے۔ انسانی زندگی کا بہت خوبصورت مطالعہ کسی نے پیش کیا۔ 25 کے آس پاس انسان جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ، ایگو سینٹرڈ لائف گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان شادی کے مرحلے میں آتا ہے اور 30 کے آس پاس جب وہ شادی کرتا ہے تو وہ پیر سینٹرڈ ہوتا ہے، زوج کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد 30 کے بعد اسے بچے ہونے لگتے ہیں تو 40-45 کے آتے آتے اس کے بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ دونوں طرف آگے چلنے لگتے ہیں۔ کوئی پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، کوئی بچہ جو جاب کے لیے آگے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ فیملی سینٹرڈ تھا، فیملی سینٹرڈ کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے پیر سینٹرڈ میں۔ اب بچے چلے گئے پڑھنے کے لیے تو میاں بیوی گھر میں رہ گئے، ایمٹی نیسٹ ہو جاتا ہے، گھونسلہ خالی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پارٹنر کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو پھر اگین انسان سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے۔ سیلف سینٹرڈ سے زندگی شروع ہوئی، پیر سینٹرڈ پر آیا، فیملی سینٹرڈ پر آیا، پھر اس کے بعد پیر سینٹرڈ پر آیا، پھر اس کے بعد ایگو سینٹرڈ پر آیا۔ تو اس طرح سے زندگی کا ایک سائیکل ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انسان جب 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں دونوں کو وہ دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے والدین کو بھی دیکھتا ہے۔ اور بچے جب 40 سال کی عمر میں انسان پہنچتا ہے تو وہ 12-15 سال کی عمر کو آ جاتے ہیں، اور وہ عمر ہے جب بچے سوال کرنے لگتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں، ٹربل کرنے لگتے ہیں، آپ کے صبر کو آزمانے لگتے ہیں۔ تب انسان سوچتا ہے کہ ہم نے بھی تو ایسے ہی ستایا ہوگا والدین کو، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے ان کی تربیت میں کیا کسر رکھی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکا۔ یعنی ایک ایسا ایج ہے جہاں انسان نیچے دیکھتا ہے، جہاں انسان اوپر دیکھتا ہے، ان کو بھی کیئر کرتا ہے، اور جو بوڑھے ماں باپ اس کے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کیئر کرتا ہے۔ اس طرح سے ایک مرکزی مقام پر انسان آتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، قرآن نے بتایا۔ اور وہ دعا کیا کرتا ہے؟ وہ دعا یہ کرتا ہے کہ پروردگار میرے والدین پر جو انعام و احسان کیا اس کا بھی میں شکر ادا کروں، اس لیے کہ اچھے والدین تو نے دیے، ان کے نتیجے میں آج میں اس مقام پر پہنچا، جو ایمان ملا، جو اخلاق ملے، جو کردار ملا، اور جو تعلیم ملی، جو کچھ ملا ان کے صدقے سے ملا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی نیک بنے، صالح بنے، اور ہمارے نقش قدم کی پیروی کریں۔ جیسے وہ میرے لیے ماڈل تھے میں ان کے لیے ماڈل بنوں۔ اس طرح سے انسان چاہتا اور سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی دعا کرتا ہے، اور اس کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار مجھے گریٹیٹیوڈ کا جذبہ عطا کر، تھینکفلنس عطا کر۔ سوال یہ کہ اس دعا میں گریٹیٹیوڈ، تھینکفلنس، شکر گزاری کو کیوں لایا گیا؟ یہ ایک ہی دعا ہے، ایک ہی بات ہے جو بندہ پوچھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی پرسنالٹی میں گریٹیٹیوڈ سے زبردست چینج آتا ہے، شکر گزاری سے انسان کا رویہ بدلتا ہے، اس کی نفسیاتی صحت بہت اچھی بنتی ہے، اور گریٹیٹیوڈ سے انسان دنیا میں عام طور پر اپنی فیلنگ کا اظہار کرتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا سائیکالوجی پہ بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اسلام کیسے تعلیم دیتا ہے، اس میں کیا فرق ہے یہ بتاؤں گا۔ سائیکالوجی میں یہ کہا گیا آج کے زمانے میں کہ گریٹیٹیوڈ ایک تھراپی ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ لوگ جو مینٹل برڈن کا شکار ہیں، وہ لوگ جو اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر علاج موجود ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مینٹل برڈن کا شکار ہوتا ہے وہ نیگیٹو تھاٹس کے اندر ہوتا ہے، شکر گزاری کرنے سے انسان پازیٹیو تھاٹس میں آتا ہے۔ تھینک یو بولتا ہے انسان، یا کسی سے محبت ملی یا مدد ملی تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور فیلنگ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو شکر گزار ہوتے ہیں
ان کے دوست احباب زیادہ ہوتے ہیں. جو لوگ شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ ان کا فزیکل ہیلتھ بھی اچھا ہوتا ہے, پینس نہیں ہوتے, تکلیفیں نہیں ہوتی, پریشانیاں کم ہوتی ہیں ان کو, اور سائیکالوجیکل ہیلتھ بھی انسان کا امپروو ہوتا ہے, ذہنی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے, نفسیاتی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے. چونکہ جب وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ لوگوں سے خوش ہوتا ہے, لوگوں سے اس کا جھگڑا نہیں ہے, لوگوں سے اس کی شکایتیں نہیں ہیں, لوگوں کے احسان کو تسلیم کرتا ہے, اچھائی کو اچھائی مانتا ہے, قدردانی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ نفسیاتی طور پر ایک صحت مند انسان ہوتا ہے. اور جو انسان شکر گزاری اختیار نہیں کرتا, لوگوں کی اچھائیوں کو قبول نہیں کرتا, وہ گیا کہ ایک معنوں میں مینٹلی بیمار ہوتا ہے اور کسی کے اندر خیر دیکھتا نہیں, کسی کے اندر بھلائی نہیں دیکھتا, کسی کے اندر مثبت رویہ نہیں دیکھتا. یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. جو لوگ شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے اندر انسانوں سے محبت پیدا ہوتی ہے, انسانوں کے لیے اچھے جذبات ہوتے ہیں, اور ان کے مزاج کے اندر ایگریشن کم ہوتا ہے. اور جو شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اچھی گہری نیند سوتے ہیں اور ایک باعزت زندگی بسر کرتے ہیں. شکر ادا کرنے والوں کی برین کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس کا علاقہ ہے, یہاں بہت سے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں, پازیٹیو ہارمونز, جس کے نتیجے میں انسان کو سکون ملتا ہے اور گریٹیٹیوڈ کا جذبہ پیدا ہونے کے ساتھ انسانی ذہن کے اندر سیلز کا ایسا فارمیشن ہوتا ہے کہ آگے بھی وہ پرسکون زندگی اختیار کرتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے فیملی کو ویلیو کرے, اپنے والدین کی قدر کرے. شکر گزاری کی شروعات اللہ سے ہونی چاہیے. پہلے بندہ اللہ کا شکر گزار بنے, پھر اس کے بعد والدین کا شکر گزار بنے. اب آپ ماڈرن سائیکالوجی میں یہ نہیں دیکھتے. آپ کے ساتھ کسی نے مسکرا کر گفتگو کی تو اس کا شکریہ ادا کریں, کسی نے آپ کو کھانا کھلایا اس کا شکریہ ادا کریں, کسی نے کچھ کیا تو اس کا شکریہ ادا کریں. لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا اس کا ذکر ہی نہیں ہے, جن والدین نے دنیا میں پہنچایا ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے ماڈرن سائیکالوجی میں. تو ہمارے طلبہ نوجوان جو گریٹیٹیوڈ پر کام کریں گے یا گریٹیٹیوڈ تھیراپی پر کام کریں گے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شروعات یہاں سے ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے جیسے پیدا کیا, اعضاء دیے, آنکھیں دیں, کان دیے, اور اللہ تعالیٰ نے قوہ عطا کیے, علم عطا کیا, صلاحیت عطا کی, دولت دی, بہت کچھ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا حصار اور شمار نہیں کر سکتے, اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں, اتنی نعمتیں. تو انسان زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے, شکریہ ادا کرتا رہے. زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. تو شکر گزاری میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر والدین کے سلسلے میں انسانوں کو سکھایا گیا کہ والدین اگر مثال کے طور پر جہالت کے نتیجے میں آپ کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک نہ کیا ہو تو وہ خدا کے پاس جواب دینے والے ہیں, لیکن آپ ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے, ان کے لیے دعائیں دیں گے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے. آج کی دنیا میں گریٹیٹیوڈ ایک ایکسرسائز ہے, اس میں ختم کرتے ہوئے میں آپ سے چاہوں گا کہ اس رمضان میں آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے کہ کچھ ماڈلز ہیں جس کے ذریعے سے آپ گریٹیٹیوڈ پیش کریں, شکریہ ادا کریں. جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس رمضان کے مہینے میں. اس کے بعد والدین کا شکر ادا کریں. خوب لکھیے, والدین زندہ ہوں تو ان کی قدردانی کرنا خود شکر گزاری ہے. والدین اگر انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے خوب دعائیں کرنا شکر گزاری ہے. اس کے علاوہ کچھ اور میتھڈس ہیں, اور جنہیں یہ میتھڈ اپنانا ہے, لرن کرنا ہے, میں انہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے کہ طبیعت کے اندر کتنی فرحت پیدا ہوتی ہے, کتنا انبساط پیدا ہوتا ہے, کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے, کتنا آپ آرام محسوس کرتے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کوئی جرنل رکھیے, کوئی بک رکھیے, یا آپ کے اسمارٹ فون میں کوئی نوٹ رکھیے جہاں آپ روزانہ لکھتے جائیے کہ آج آپ نے کیا کیا نعمتیں پائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سوتے وقت انسان کو 5 وہ چیزیں یاد کرنی چاہیے جس کے لیے وہ شکر گزار ہے. اللہ تعالیٰ نے آج جو نعمتیں دی ان میں سے کم 5 کو یاد کریں اور لکھیں. دوسرا طریقہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ کا ایک جار ہے, جب بھی آپ کو خوشی ملے, جب بھی آپ نے کچھ اچھی چیز کو دیکھا اور آپ کو فائدہ ہوا تو آپ چٹھی میں لکھے, چٹھی اس میں ڈال دیجئے, ڈالتے جائیے. کچھ دنوں کے بعد وہ جار بھر جائے گا
نکال کر دیکھیے تو آپ نے سینکڑوں لوگوں کا شکر ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے گریٹیٹیوڈ ٹری ہے، یعنی یہ کہ خشک ٹہنیوں کو لے لیں، سوکھی ٹہنیوں کو لے لیں اور پیپر کے پتے کٹ کریں اور ایک ڈبے میں رکھیں، اور جب بھی آپ نے دیکھا کہ آج فلاں دوست سے ملاقات ہوئی، آج بہترین کھانا ملا، آج کا موسم بہت اچھا تھا، تو اس طرح کی چیزوں کا آپ پیپر میں لکھیں، اس پتے کو لگا دیجئے ٹہنی میں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو خشک ٹہنی ہے وہ ایک درخت کی طرح آپ کو نظر آئے گا، آپ کے ٹیبل پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک میتھڈ یہ ہے۔ ایک میتھڈ یہ ہے کہ مینٹل سبسٹریکشن میتھڈ کہتے ہیں، یعنی جب بھی آپ کسی لنگڑے کو دیکھیں تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی ٹانگیں دی، کسی اندھے کو دیکھیں تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی، کسی بہرے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کو سلامت رکھ، کان کو سلامت رکھ، اعضاء کو سلامت رکھ، اور میرے جانے کے بعد بھی ان کا خیر میرے لیے جاری رکھ۔ یعنی آنکھ سے ہم نے جو کام کیے، کان سے جو کام کیے، ہاتھ سے جو کام کیے، یہ سب ہمارے جانے کے بعد بھی اجر کا ذریعہ بنتے رہیں، یہ دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کسی جگہ ریسورس پرسن بن کر جا رہے ہوں، آپ وہاں سے واپس لوٹیں تو جن لوگوں نے آپ کی خدمت کی ان کے لیے آپ شکریہ کے الفاظ لکھیے۔ اور اگر آپ ہوسٹ ہیں، آپ نے کسی کو بلایا اور اس کے بعد اسپیکر چلا گیا، آپ کا ریسورس پرسن چلا گیا، تو پہنچنے کے بعد اسے میسیج کیجئے، شکریہ ادا کیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو بلانا ہو تو دسیوں کال ہوتا ہے، اور جب پروگرام ہو جائے، بندہ چلا جائے تو اسے یاد بھی نہیں کیا جاتا۔ تو آپ ایز اے ریسورس پرسن ہو تب بھی آپ تھینکفل بنیں، اور آپ اگر ہوسٹ ہو تب بھی آپ جو ہے شکر گزار بنیں، اور یہ طریقہ ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے کا۔ پھر اس کے بعد گریٹیٹیوڈ ادا کرنے کے لیے آخری بات یہ ہے کہ کچھ باتوں کو آپ لکھ لیجئے اور اس کے مطابق شکریہ ادا کیجئے۔ مثلا I am grateful for 3 things I hear۔ 3 چیزیں جسے میں نے آج سنا ہے میں شکر گزار ہوں۔ اچھی قرات میں نے سنی، تراویح میں شرکت کی میں نے وہ سنی، میں نے اچھی تقریر سنی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ یا یہ کہ I am grateful for 3 things I see۔ 3 چیزیں میں نے دیکھی۔ آج بہترین بارش کا دن تھا، خوبصورت سما تھا، آج میں نے خوبصورت پرندہ دیکھا، آج میں نے والدہ سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I am grateful for 3 things I smell۔ آج 3 چیزوں پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج میں گھر میں داخل ہوا تو بہترین کھانے کی خوشبو یا پھلوں کی خوشبو یا پرفیوم کی خوشبو، اس پر میں شکر ادا کروں۔ I am grateful for 3 things I touch and feel۔ میں آرام دہ کرسی میں بیٹھا، اس کے لیے اللہ کا شکر ہے۔ یا کسی اچھی چیز کو میں نے چھوا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی طرح سے I am grateful for these 3 things I taste۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، صبح سے شام تک کتنا کھاتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی 3 چیز کے بارے میں آپ شکریہ ادا کیجئے۔ I am grateful for these 3 blue things۔ 3 اودی چیزوں کا آپ دیکھیں گے۔ جائے نماز کو آپ نے دیکھا، بہترین جائے نماز ہے، ہمارے دوست نے فراہم کیا تھا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آسمان کو دیکھا، اودا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں، اتنا خوبصورت آسمان ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے I am grateful for these 3 animals or birds۔ ہمارے گھر میں ہم بلی کو پالتے ہیں، ہمارے گھر میں پرندہ اگر کھانا کھا کے جاتا ہے تو اس پر ہم خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ I am grateful for these 3 friends۔ یہ 3 دوست ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، ہمیں محبت دی ہے، ہمیں انکریج کیا ہے۔ آج ہم جہاں پہنچے ہیں ان میں ان 3 دوستوں کا بڑا رول ہے۔ اس کو آپ لکھیے اور ان کو بھی لکھیے کہ آپ کا احسان ہے، آپ کی صحبت سے میں بنا، ان کا شکریہ ادا کیجئے۔ I am grateful for these 3 teachers۔ آپ کے ٹیچرز تو بہت ہوں گے، ان میں 3 ٹیچرز کو آپ یاد کیجئے، ان کا شکریہ ادا کیجئے، زندہ ہوں تو، اور انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور اسی طرح سے I am grateful for these 3 family members۔ آپ کے گھر میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ بھائی بہن ہو سکتے ہیں، کزن ہو سکتے ہیں، جنہوں نے ہمیں پروموٹ کیا، ہمیں زندگی میں اوپر اٹھایا، ہمیں زندگی میں سلیقہ سکھایا، ہماری میچیورٹی میں ان کا بڑا رول ہے، ان کا شکریہ ادا کیجئے، لکھیے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ I am grateful for these 3 things in my home۔ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی، کمپیوٹر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے AC دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا گھر دیا ہے، بہت اچھا پلنگ دیا ہے، اس کے لیے ہم شکر ادا کریں۔ I am grateful for these 3 people
who hired me, میں جہاں جہاں کام کرتا رہا ان لوگوں نے مجھے عزت دی, مجھے سکھایا اور مجھے کام کے لائق بنایا, میں ان کا شکریہ ادا کروں. اس طرح اگر آپ چاہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ prompts for gratefulness, یعنی شکر ادا کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقے ہیں جنہیں آپ سوچتے ہیں اور جن کی بنیاد پر آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. خواتین و حضرات, چلتے چلتے ایک بات میں کہوں, وہ یہ کہ اس رمضان اس بات کا تجربہ کیجئے, میں نے اس کا تجربہ کیا ہے, وہ یہ کہ ایک دن دعا کیجئے اور صرف شکریہ ادا کیجئے. زندگی میں جن جن لوگوں کے احسانات آپ پر ہیں, آپ دیکھیں گے کہ 1 گھنٹہ گزر جائے گا لیکن آپ شکریہ ادا کرتے رہیں گے, ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے جنہوں نے آپ کی زندگی میں رول پلے کیا ہے. تو وقت جو ہے 1 گھنٹہ گزر جائے گا لیکن وہ فہرست ختم نہیں ہوگی. یہ تجربہ کر کے دیکھیے, لوگوں کا شکریہ ادا کیجیے, اللہ کا شکریہ ادا کیجیے, بندوں کا شکریہ ادا کیجیے, اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی پائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.